رہی نبی کی شان و عظمت کی بات، خدا کی قسم یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو برقرار رکھے گا، مگر یہ ہمیں اصل میں یہ ہماری ہی سزا ہے۔ دیکھیے مسلمان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اس مسلمان کی ذلت اور رسوائی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی، حق بات ہے۔ اس سے بدتر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی، نہ ہم زندہ ہیں اور ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اس کا علاج لاٹھی ڈنڈا تلوار گالی نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے جتنا تم اسلام کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی ہم اسلام پہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ عمل کرو، اس کا سب سے بڑا نمونہ کیا ہے؟ عمل۔ اگر آپ عمل کرو گے تو خدا کی قسم پھر اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا، اور جب غیب سے تمہاری اللہ مدد کرے گا تو کچھ پتہ نہیں کیسی کرے، پھر وہ اپنی شان کے لائق کرے گا، تم سوچو کہ بھی نہیں ایسی کرے گا۔ بدر میں 313 نکلے تھے، ادھر سے 1000 آئے ابو جہل کے سپاہی، کتنے آئے؟ مگر جو 313 تھے نمازی تھے، سچے تھے، سیدھے تھے، عاشق تھے، حرام سے بچنے والے تھے، سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، ٹوپی والے، داڑھی والے، امامے والے، درود والے، اللہ اللہ والے، قرآن پڑھنے والے لوگوں جب بدر کے میدان میں نکلے سب مذاق کر رہے تھے یہ اپنے نبی کو کیسے بچائیں گے، اللہ اللہ ذرا غور کرو، مگر ان دنیا والوں کو کیا کر رہے ہو؟ وہ تو یہ اچھا نہیں چل رہا ورنہ اوپر بیٹھ جاتے، اس کے تم چڑھتے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، اچھا خاصا یہ چل رہا ہے، اسے ہاتھ لگا کے جہاں ہم بول رہے ہیں اسے تم کبھی ادھر پہلے تم سے سنبھل نہیں رہا، یہ اگر تھوڑا بہت صحیح چل رہا تو اسے ہاتھ لگا رہے، اور صحیح چلتا کیا اوپر بیٹھتے کیا اس کے؟ جی معاملہ آیا، ارے اسے چلنے دو جہاں سائڈ ہو، بالکل نہیں چلنے دے رہے ہو اس کو، تھوڑا سا اگر چل رہا تو اس میں وہاں ہاتھ لگا، تھوڑی سی آواز بڑھا دو، ہلکی سی۔ ایک گھوڑے تانگے والا ایک میپ والا کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، کتنا بھی اچھا گھوڑا چلے اس کے مارے گا ضرور، سے بتا رہا ہوں، میں ایسی میپ چلے گا تو اس کا کرے گا ضرور انگلی، حقیقت سے بتا رہا ہوں، چل رہا ہے سے چلنے دو یار، تم دیکھ رہو ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیسے کیسے یہ مجمع سن رہا ہے اس وقت، اب اگر تم اسے اور کم کرو گے بڑھاؤ گے تو ہم ڈسٹرب ہوں گے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، بس تھوڑا سا واپسی کا آواز بڑھاؤ اور بس اس کو چلنے دو میرے، ہاں محبت سے سنیے آپ، توجہ ہے، ہاں میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور اٹھ کے کوئی نہیں جائے، ماں بہنوں کا خطرہ یہ رہتا ہے ایک اٹھی تو یہ بھیڑ چال ہے سب ان کے پیچھے ہو لے گی، انہیں یہ پتہ نہیں ہے سننا کب ہے بیٹھنا کب ہے، بس سن نہیں ہے تو سن نہیں ہے اور چل نہیں ہے تو چل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ جلد سے جلد میں کچھ باتیں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی تقریر میرا بھی کرنے کا آج موڈ نہیں ہے، تم سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، میں جتنی کروں گا بس محبت رسول کے حوالے سے بولوں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا، بس سن لیجئے آپ۔ بدر کے میدان میں جب 313 نکلے تو سب سمجھ رہے تھے یہ محمد کی حفاظت کیسے کریں گے، مگر دنیا والوں تمہیں پتا نہیں تھا محمد کی حفاظت کرنا دنیا دار کا کام نہیں پروردگار کا کام ہے۔ محمد کی حفاظت تو اللہ نے جب بھی کی تھی جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، بولو نہیں کی تھی کیا؟ بولو کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی، اور ایسی کی تھی ایسی کی تھی ایسی کی تھی کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا مخالفت کا، ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب میں اپنے گھر میں محمد کو سلاتا تھا، کون کہتے ہیں؟ نبی کے سگے چچا، توجہ کرنا ذرا کلیجہ منہ کو آئے گا، اور ایسا چچا بھی یار ہو اتنی محبت کرنے والا، کیا محبت کی ابو طالب نے، تب ذرا غور کرنا، کہا جب میرے بیٹے علی اپنے بستر پہ سوتے تو رات کو علی کے بستر سے اٹھا کے علی کے بستر پہ محمد کو لٹا دیتا، اور محمد کے بستر پر علی کو لٹا دیتا، کس لیے؟ کہا اس لیے تاکہ کوئی محمد کا دشمن اگر میرے بھتیجے محمد پہ حملہ کرے تو بستر پہ علی کو پائے۔ یہ تو محبت تھی ان کی، مگر خدا کی قسم حفاظت کرنے والا خدا تھا، بولو بولو تھا کہ نہیں تھا؟ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، بولو کی کہ نہیں کی؟ حفاظت کا یہ وقت تو ایسا ہے جب ہجرت کر کے گئے مکہ والوں نے پیچھا کیا،
غار ثور میں نبی نے پناہ لی، مکہ کے کافر پیچھے سے تلاش کرتے کرتے گئے، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، اللہ کا حکم تھے، دیکھو مکڑی نے جالا لگا دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ۔ تم یہ ٹینشن نہ لو کہ یار ہم نبی کی شان کی عزت کی حفاظت کریں گے، تیرا کام نہیں ہے حفاظت کرنا، تو عمل کر، تو عمل کر، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، تیرا عمل ہی سب کچھ، سب کی بولتی بند کر دے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیرا اور تیرے عمل سے ہی تو دنیا خوف زدہ ہے۔ برقعے پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، بولے ہے کہ نہیں ہے، اذان پہ پابندی، اس پہ پابندی، کیوں؟ یہ تیرے عمل سے ہی تو خوف زدہ ہے۔ تو میدان عمل میں آ جا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی ساری بولتی بند ہو جائے گی۔ بدر میں جا رہے تھے، کہا کون بچائے گا محمد کو، آج ہزاروں آئے ہیں، کون؟ ابو جہل کے سپاہی، لیکن اللہ نے مدد کی تو اپنی شایان شان۔ قرآن کہتا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، اور جب فرشتے آئے تو لوگوں فرشتوں کا مقابلہ کون کرے؟ گردنیں کٹ رہی تھی، لوگوں حالات ایسے بن گئے کہ مکہ کا ابو جہل جو سب سے بڑا غنڈہ اور دہشت گرد تھا، بدر کے میدان میں مارا گیا، یہی مارا گیا، یہی مارا گیا، اور ایسے مارا گیا نبی نے جہاں چیتا کاٹ دیا تھا ایک دن پہلے، کہا یہی مارا جائے گا، وہی مارا گیا۔ نبی تو یہ بھی جانتے ہیں کون کہاں مارا جائے گا، ابو لہب کہاں مارا جائے گا نبی کو پتا ہے، ابو جہل کہاں مارا جائے گا نبی کو پتا ہے۔ مسلمانوں اگر واقعی میدان محشر میں مصطفیٰ کو آپ چہرہ دکھانے کے لائق بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر لو، خدا کی قسم تیری اور اپنے نبی کی حفاظت تیرا پروردگار کر دے گا۔ بے شک